ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والے وقت میں تمہاری راہ میں وہ پہاڑ بن جائیں گے۔ آج جیسا سلوک تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے، کل تمہاری اولاد بھی ویسا ہی تمہارے ساتھ کرے گی۔ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد میاں اور بیوی دونوں اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ دونوں اپنے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں رشتے ایسے ہیں کہ شادی سے پہلے اپنے ماں اور باپ دونوں سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو پھر وہی محبت میاں اور بیوی کے درمیان پروان چڑھتی ہے، اور جیسے ہی ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہی محبت جو ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے وہ بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ ماں باپ بن جاتے ہیں تو پھر وہ دونوں اپنا خیال کم اور اپنے بچوں کا زیادہ رکھتے ہیں۔ زندگی کے اس طویل سفر میں شوہر اور بیوی کے درمیان کئی بار تلخ کلامی اور کشیدگیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایسی کیا وجہ ہے؟ آخر اتنی محبت کس طرح ختم ہو جاتی ہے؟ تو میری پیارے دوستو، یہ محبت ختم نہیں ہوتی۔ جب جوانی عروج پر ہوتی ہے تو اس وقت انسان کو جو عقل ہے وہ اس عقل کا بچپن ہوتا ہے۔ اس عقل کے بچپن کی وجہ سے انسان کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان کی عمر ڈھلتی ہے اس کی جسمانی طاقت کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کی عقل جوان ہوتی ہے لیکن اس کا جسم کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جوانی بوڑھی ہو گئی ہے۔ جب جوانی جوان ہوتی ہے تو عقل میں بچپن ہوتا ہے، تو اس وقت انسان اپنی زندگی کے ساتھی کی قدر نہیں کرتا، کیونکہ انسان کے جذبات عروج پر ہوتے ہیں، اور اس جذبات کی روح میں انسان اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنا سب کچھ لٹا چکے ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں اس قدر کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کی کمر جھک جاتی ہے اور وہ سیدھے ہو کر بھی نہیں چلتے۔ لیکن جیسے جیسے انسان کی عقل جوان ہوتی ہے اس وقت میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اپنی زندگی کے ساتھی کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ دونوں ایک دوسرے کے غم کسار بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر زندگی کے اس موڑ پر کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسرے کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی یہ کہ اپنی زندگی کے ساتھی کی جدائی کا غم۔ اس حالت میں جو خیال اس کا ساتھی رکھتا تھا کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایسے افراد جو اپنی زندگی میں ہر قسم کا کام مل کر کرتے تھے اچانک سے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اس حالت کو قبول نہیں کر پاتے اور وہ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے وہ وقت جب ان کی امیدیں اپنے بچوں سے لگ جاتی ہیں، جن والدین کو اس نے اپنی جوانی میں شاید نظر انداز کر دیا، اب وہ اپنی اولاد سے امید لگاتا ہے کہ وہ ان کے پاس بیٹھیں، جن پہ انہوں نے ڈھیروں پیسہ لگایا ہوتا ہے۔ وہ ان سے چند منٹ کی خوشی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی اس جوانی کے دور میں وہ شاید اپنے ماں باپ کو بھول چکے تھے۔ جب ان کی محبت عروج پر تھی تو شاید وہ اپنے ماں باپ کو نظر انداز کر چکے تھے۔ بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر انہیں گلے لگا کر ان سے چند باتیں کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور آج یہی کام ان کی اولاد ان سے کر رہی ہوتی ہے۔ ان کے پاس نہیں بیٹھتی، ان کو شاید وقت نہیں دیتی۔ ایسے میں انسان اس پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ان بیماریوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، ان کو چند منٹ دیں، ان سے باتیں کریں، ان کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی مرض قریب نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ یہ میرے آقا کا نظام ہے، جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا ہی بھرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔